مجھ سے مانگا ہے اور بہت بڑے دن کی حرمت کا واسطہ دیا ہے کہ اس دن کی عزت حرمت کے بدلے میں تمہیں دوں، بتاؤ تم کیا مانگتے ہو؟ اس نے وہی کہا اتنا آٹا، اتنا گوشت اور 2 درہم دے دیں۔ نصرانی نے 10 بوری گندم، 2.5 من گوشت اور 2 درہم کہے تھے، 20 درہم دے کر کہا یہ تیرے لیے اور تیرے بچوں کے لیے ہے، اور سن یہ صرف آج نہیں، جب تک میں زندہ ہوں ہر سال اسی دن آ کے اتنا لے جانا۔ بہت بڑے دن کا واسطہ دیا ہے، ہر سال آنا اس تاریخ میں اور اتنا لے جانا۔ وہ بہت خوش ہو گیا، چلو 5 من گوشت نہیں 2.5 من ہی ملا، لیکن ملا، 20 درہم مل گئے، 10 بوری گندم مل گئی۔ روز روز تو نہیں مانگنا تھا، اس نے سال بھر کا اپنا کوٹا لے لیا۔ فقیر لے کر اپنے گھر چلا گیا خوش خوش۔ وہ قاضی جس نے 2 مرتبہ بلایا تھا اور بڑا مشہور آدمی تھا، بڑا آدمی تھا، وہ رات کو سویا تو اس نے ہاتف غیبی، نظر نہیں آ رہا تھا، ایک آواز سنی کہ اپنا سر اوپر اٹھا کر دیکھو۔ خواب میں وہ اپنا سر اوپر اٹھاتا ہے تو اس نے دیکھا 2 محل بڑے شاندار عالی شان، ایک کی دیواریں سونے چاندی کی تھیں، دوسرا سرخ یاقوت کا بنا ہوا محل۔ قاضی نے کہا یا اللہ یہ تو بہت عالی شان محل ہے، کس کے ہیں؟ جواب ملا یہ دونوں تیرے لیے تھے، یہ دونوں اونچی تیرے لیے تھے، اگر تو اس مانگنے والے کی حاجت کو پورا کر دیتا تو یہ دونوں تجھے مل جاتے۔ جب تو نے اس کو رد کر دیا، اس کو ٹھکرا دیا، تو یہ دونوں محل اب اس عیسائی کے ہو گئے ہیں جس کا یہ نام ہے۔ یہ گھبرا کے نیند سے اٹھا، اندر ہی اندر افسوس بھی ہے، ہائے میں دے سکتا تھا، اتنی میری طاقت تھی، میں نے کیوں نہ دیا ہے، دے دیتا۔ اب وہ اندر ہی اندر افسوس ہو رہا ہے۔ صبح ہوئی، اس عیسائی کا نام چونکہ بتا دیا گیا تھا، چلا گیا اس کے پاس، جا کر کہنے لگا تو نے گزشتہ رات، کل شام یا رات میں کیا نیکی کی ہے؟ تو اس نصرانی نے کہا سوال کی وجہ کیا ہے؟ قاضی نے اپنا خواب سنایا، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اور کہا کہ سن، جو تو نے نیکی اس فقیر کے ساتھ کی ہے، میں 1,00,000 درہم دیتا ہوں، مجھے بیچ دے۔ اس دن تھوڑے سے کے لیے تیار نہیں تھا، اب کہنے کا 100,000، 100,000 کا مطلب کتنا ہوا؟ 1,00,000 درہم دیتا ہوں، اپنی وہ نیکی مجھ کو بیچ دے، یعنی وہ مجھے دے دے اور مجھ سے تو پیسے لے لے۔ نصرانی نے کہا اگر کوئی پوری زمین کے برابر بھی درہم دے تب بھی نہیں بیچوں گا، اور 1,00,000 تو بہت تھوڑے ہیں، پوری زمین بھر دے تو درہموں سے، میں تب بھی نہیں بیچوں گا۔ یہ تو بہت اچھا ہوا تم نے آ کر مجھے خوشخبری سنا دی، میں اس دین کو قبول کرتا ہوں۔ وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس دن کا اس نے ادب کیا، اللہ نے اس کو ایمان دے دیا۔ قاضی صاحب پیسے والے ہو کے ہاتھ ملتے کرم کی باتیں، ہر ایک کا حصہ۔ بادشاہ تھا ایک بادشاہ، سوچ بتانا چاہتا ہوں آپ کو۔ بادشاہ آپ کے یہاں پاکستان میں 23 مارچ
23 मार्च फौजी परेड होती है ना, बादशाह देखता है, आर्मी, नेवल, एयर फोर्सेस, हवाई, फजाई, बहरी, दूसरी सारी फौजें परेड करती हैं, सलामी देती हैं। उस बादशाह का भी कोई दिन था तो वो पहाड़ी के ऊपर खड़ा हुआ, नीचे पूरा मैदान उसके सिपाहियों से भरा हुआ, फौजियों से, हजारों की तादाद में जवान। बादशाह मुसलमान था, फौजी भी मुसलमान थे। बादशाह के दिल में ख्याल आया, ख्याल। उसने किसी को बताया नहीं, ऐसे दिल में बात आती है, ये इतने फौजी मेरे पास होते, काश मैं बदर में होता। गज़वा बदर के मौके पर जब मुसलमानों के पास हैं 2 तलवारें, कितनी, 2 घोड़े, 6 ज़िरहें, 8 तलवारें, सामान थोड़ा था, सामने उनके 1000 का लश्कर। मेरे पास इतने होते तो मैं नबी पाक की खिदमत करता, हैं, सारे मुजाहिद मेरे होते। फिर एक किताब में उसको ख्याल आया, काश मैं करबला में होता और इतने फौजी मेरे पास होते, मैं नवासा रसूल को एक तीर भी न लगने देता। सोच आई, बंदा है। फौज का मुआयना किया, फौज अपने बैरकों में अपने अपने ठिकाने पे गई, बादशाह अपने महल में चला गया। उस इलाके में कोई अल्लाह वाले रहते थे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आशिक, हुजूर उनको ख्वाब में मिले। फरमाया अपने बादशाह को जाके कहना, कल फौज देखते हुए जो ख्याल उसके दिल में आया था, उसकी बरकत से अल्लाह ने उसको बख्श दिया, उसकी फौज को भी बख्श दिया। सोच, मोहब्बत वालों की सोच भी उनको नफा पहुंचाती है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए जब नमरूद ने आग, अलाव बनाया ना, लकड़ियों का बड़ा टाल, गिरगिट, जानते हो, कुछ बच्चे खेलते भी हैं उसके साथ बांध के, कमेलियन इंग्लिश में कहते हैं, गिरगिट, फूंक मारता था हवा देकर आग को बढ़ाने के लिए, आग को, कि आग और भड़के। फाख्ता, छोटा सा परिंदा, आंसू गिराती थी आग बुझाने के लिए, आंसू गिराती थी। सोच है ना, इस गिरगिट को अगर कोई एक शॉट में, एक बार में मार दो, 100 नेकियां मिलती हैं। कितनी? 100 एक बार में। 2 बार में मारेंगे, यानी एक मारा तो वो पूरा नहीं मरा, तो दूसरा वार किया आपने तो वो नेकियां कम हो जाती, यानी इसको मारने पे सवाब है। अंदाजा करो, नबी की गुस्ताखी जानवर करे तो मारने का हुक्म है, और मारने पर जो बंदा गुस्ताखी करे तो, इशारा नहीं समझ आया आपको? लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप छुरी लेके शुरू हो जाओ, लेकिन बता रहा हूं अंजाम ये होता है। वो बादशाह, उसकी सोच, कितना फायदा हुआ। इधर ये नसरानी है, उसको आले रसूल का नाम बताया, उसने इज्जत की, ईमान मिला या नहीं दिया? उसने दुनिया का खत्म होने वाला माल दे दिया, हमेशा रहने वाला ले लिया। सोचें, इज्जत करने वाले, मोहब्बत करने वाले खाली रहते नहीं। एक शख्स ने उलमा से सुना कि आशूरे के दिन कोई एक दिरहम चांदी का सिक्का होता था, दीनार सोने का, उस जमाने में ये नोट वोट तो नहीं थे, 1 दिरहम सदका करे तो अल्लाह उसके बदले में उसको 1000 दिरहम देगा। एक के बदले कितने? 1000।
اس شخص نے 7 درہم صدقہ کر دیے، یہ سوچ کے کہ مجھے کتنے ملیں گے؟ 7,000۔ 1 سال کے بعد پھر کسی جگہ گیا ہوگا، عالم نے وہی بات سنائی کہ اس دن میں اگر 1 درہم صدقہ کرو گے تو 1000 ملے گا۔ یہ پھر سن رہا تھا، اور یہ پچھلے سال 7 درہم صدقہ کر چکا تھا۔ فوراً بولا مولانا صاحب غلط کہہ رہے ہو، ایسا کچھ نہیں ہوتا، ایسا کچھ نہیں ہوتا، میں نے 7 درہم صدقہ کیے تھے، 1 سال ہو گیا ہے، مجھے تو ابھی تک 1 کوڑی نہیں ملی۔ آپ کہتے ہو 7,000 ملے، یہاں تو کوڑی نہیں ملی۔ یہ کہہ کر وہ مسجد سے، محفل سے چلا گیا، پروگرام سے۔ رات کو اس کے گھر کا دروازہ کسی نے کھٹکھٹایا۔ یہ دروازے پر آیا تو آواز دینے والا جس نے دروازہ کھٹکھٹایا تھا اس نے کہا جھوٹے، لے یہ 7,000 درہم، لے پکڑ، اگر تو قیامت تک صبر کرتا تو تجھے لاکھوں ملتے۔ تو صرف اس گنتی میں ہی رہ گیا، لالچ میں اس ہو جائے ادھر اس ہاتھ دو اور اس ہاتھ لو، صبر کرتا تو یہ لاکھوں ہو جاتے۔ تو ہم لوگ فوراً ہوتا ہے جی مولانا صاحب اتنی پڑھ لی ہیں پہلی نمازیں، ان کا تو ثواب لے لیں پھر اگلی پڑھ لیں گے، اتنے جاگے ہیں وہ تو ہو جائیں دعائیں پھر اگلی بھی دیکھیں گے، اتنا دیا ہے پہلے اس کا بدلہ مل جائے۔ ہم لوگ تو شاید کاروبار کر رہے ہیں، اپنے پلے سے کیا دیتے ہیں ہم، رب کا دیا ہی دیتے ہیں نا، ہمارا اپنا کچھ ہے نہیں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ اس دن کا جو ادب کرتا ہے اور جو اس دن کی عزت کرتا ہے اللہ تعالی کے ہاں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جو ادب کرتے ہیں، ادب ان کو درجے ملتے ہیں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت پیارے شہزادے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت فرمایا ہے، ان کی ناراضی کو اپنی ناراضی فرمایا، اور جو نبی کو ناراض کرتا ہے وہ اللہ کو ناراض کرتا ہے۔ کوئی اس کی بچت ہو سکتی ہے؟ میں نے رات بھی یہ حدیث سنائی تھی، ایک نہیں کئی حدیثیں ہیں، حضور نے فرمایا جو میرے ایک بال کو اذیت دے، ایک بال کو اذیت دے گا اس پر جنت حرام ہو جائے گی۔ حدیث کے الفاظ، فرمایا اس پر اللہ کی فرشتوں کی تمام لوگوں کی لعنت، صرف ایک بال کو تکلیف دے۔ تو جنہوں نے نبی کے شہزادوں کو کاٹا، بھوکا پیاسا ذبح کیا، آج اگر کوئی ان سے ہمدردی کرے تو بولو وہ کیا کوئی فائدہ ہوگا اس کو؟ ان کو تو بچا نہیں سکے گا، اپنے آپ کو تباہ کر لے گا۔ تو یاد رہے ہمیں ادب کرنا ہے، ادب میں ہی برکت ہے، ادب سے ہی بات بنتی ہے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے، ابن زیاد نے قیدیوں کو اور 17 سر، کتنے؟ امام پاک ان کے جو ساتھ ان کے گھر والے تھے نا، ان میں سے خاص خاص چن کے 17 سر نیزوں پہ چڑھائے ہوئے، اپنے سپاہی ساتھ بھیجے کہ یہاں کوفہ سے دمشق جاؤ، راستے میں اعلان کرتے ہوئے جانا تاکہ کوئی یزید کے خلاف آواز نہ نکالے، اور میری تعریف کرتے ہوئے جانا، اور یہ یزید کے پاس لے جاؤ۔ رسول زادیوں کو اونٹوں کی ننگی پیٹھ پر بٹھایا ہوا تھا، حضرت امام زین العابدین جکڑے ہوئے تھے، قیدی تھے،
آپ کی میری کسی کی بہو بیٹی بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے گا ہم کیا کہیں گے؟ اس کو اچھا کہیں گے؟ رسول زادیوں کے ساتھ ایسا سلوک، اللہ کی پناہ۔ راستے میں ایک گرجا آیا، گرجا آج کی زبان میں آپ چرچ کہتے ہیں، عیسائیوں کا عبادت خانہ۔ اس میں جو راہب تھا، آج کی زبان میں فادر، پادری، اس کو لگا جیسے در و دیوار سے رونے کی آواز آ رہی ہے، اور کوئی بہت شدت سے، لیکن دیوار لگا اس کو، تو وہ فوراً ادھر ادھر دیکھ کے باہر نکلا تو اس کو ایک قافلہ نظر آیا۔ کچھ سپاہی تھے، آگے کچھ نیزوں پہ سر، پیچھے اونٹوں پہ کچھ عورتیں اور قیدی۔ اس نے ان کو روکا، کون ہو تم لوگ؟ اس نے کہا جی یزید کے سپاہی ہیں۔ کن کے سر ہیں؟ تو ان سپاہیوں نے کہا راہب صاحب آپ نے ہمارے نبی کا نام تو سنا ہوگا۔ اس نے کہا تمہارے نبی کو کون نہیں جانتا؟ کہ یہ ان کی بیٹی کے بیٹے کا سر ہے، اور یہ ان کے کچھ گھر والے، یہ انہی کی عورتیں ہیں۔ راہب کو سمجھ آ گئی در و دیوار سے رونے کی آوازیں کیوں آ رہی تھی۔ یقیناً کوئی بہت بڑا ظلم ہوا۔ تو کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی انہوں نے یزید کو بادشاہ نہیں مانا تھا اور اس کے خلاف کھڑے ہونا چاہا تھا، مقابلے میں قتل ہو گئے۔ اس نے کہا تمہارے نبی کی وفات کو ابھی صرف 50 برس گزرے، تم نے اپنے نبی کی اولاد کے ساتھ ایسا کیا؟ راہب نے کہا ٹائم ایسا ہو گیا کہ تم نے تھوڑی دور جا کر کہیں نہ کہیں رات گزارنے کے لیے رکنا ہے۔ ایسا کرو یہاں رات میرے پاس گزار لو، ان عورتوں کی مجھے خدمت کا موقع دو، اور اپنے نبی کے نواسے کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ اور سپاہیوں نے کہا جی ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ ایسا ہوتا ہے نہ ہم ایسا کریں گے۔ انہوں نے جب انکار کیا تو راہب نے کہا کہ میری زندگی بھر کی کمائی 80,000 درہم ہے میرے پاس ہے، وہ لے لو، اور اپنے نبی کے نواسے کا سر ایک رات کے لیے مجھے دے دو۔ سوچنے لگے کہیں جا کے رکنا تو ہے ہی، اور یہ راہب کہیں بھاگ تو سکتا نہیں ہے، ہم لوگ سپاہی موجود ہیں۔ 80,000 مل رہے ہیں، رال ٹپکنے لگی، یہ کیوں چھوڑے؟ کہنے لگے راہب صاحب پہلے دے دو۔ اس نے کہا پہلے لے لو۔ اس کے پاس جو تھیلا بوری بھری ہوئی تھی وہ لے آیا، انہوں نے اچھی طرح دیکھ کر لے لیے۔ اس نے اپنے گرجا میں ایک کمرہ صاف کروایا، بیویوں کو اس کے اندر بستر لگا دیے۔ جب بیویاں اندر چلی گئیں دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس نے کہا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت ظلم ہوا ہے، میں یہی گمان کر سکتا ہوں کہ یقیناً کوئی بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ میں نے اپنی زندگی بھر کی کمائی دے کر ایک رات کی مہلت لی ہے، یہاں کوئی اندر نہیں آئے گا، آپ لوگ آزاد ہو، آرام کریں، جس چیز کی ضرورت ہو حکم کریں، کھانا پینا ہر چیز۔ مجھے بہت خوشی ہوگی آپ کی خدمت کر کے، میں یہاں پہرے دار کھڑا کر رہا ہوں، وہ کسی کو اندر آنے نہیں دے گا۔ سب نے بہت دعائیں دی، اس کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے دنوں کے بعد موقع ملا تھا کہیں ان کو بیٹھنے کا آزادی سے، ظالموں نے تو چادریں تک چھین لی تھی۔ راہب
سر انور کو لے کر اپنے خاص کمرے میں چلا گیا۔ سر انور پر غبار، خون کے دھبے جتنے تھے، اس نے سب سے پہلے تشت لیا اور پانی لے کر سر انور کو دھویا۔ خون کے جتنے نشان تھے، وہ جو گرد پڑی ہوئی تھی، صاف کی۔ چہرہ انور جب کھل کے سامنے آیا تو اس نے اپنے سامنے اونچی جگہ پر رکھ دیا سر، اور سامنے کھڑا ہو کر اس کو دیکھنے لگا۔ اللہ نے اس کی نظروں سے پردے ہٹا دیے۔ اسے نظر آیا کہ سر انور سے نور نکل کے اوپر جا رہا ہے۔ اس کو جب وہ نظر آیا تو وہ کہنے لگا، میری بہت خواہش تھی، آرزو تھی، تمنا تھی کہ میں کبھی آپ سے ملوں، آپ سے بات کروں، دین کے حوالے سے بھی بات کروں۔ اگر آپ مجھے مطمئن کر دیتے تو میں مسلمان ہو جاتا، مگر مجھے یہ موقع نہیں ملا۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا، امام کے سر انور سے اس پر بھی نظر ہو گئی، بے ساختہ اس کی زبان پر جاری ہوا، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ۔ امام نے گویا کیا فرمایا، تو آنا چاہتا تھا نا، تجھے موقع نہیں ملا، لے میں خود تیرے پاس آ گیا ہوں، اور تو نے آ کے سوال کرنے تھے، تو نے میرے سر سے گرد کو دور کیا ہے، میں نے تیرے دل سے کفر کو دور کر دیا۔ اب تو اس کو محبت ہو گئی، کلمہ پڑھ لیا تھا، بے تحاشا چومنے لگا، واری صدقے ہونے لگا۔ عورتوں کے دروازے پر بھی آ کر صبح صبح اس نے یہ خوشخبری سنائی، سر انور کی کرامت سنائی۔ ان سب کو بھی خوشی ہوئی، انہوں نے اور زیادہ دعائیں دی۔ اب اس کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس کرنے کو، مگر وعدہ کر چکا تھا۔ ان کے سامنے جب سر لے کے